جس مسلمان معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں نفاق کے حوالے سے ہم بالکل ناچند، بے فکر، بے خوف ہیں، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں۔ جس دشمن کا یا جس مرض کا یا جس بیماری کا کوئی اندیشہ محسوس کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس سے بچاؤ کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جس بیماری کا آپ کو کوئی اندیشہ ہی نہ ہو، کوئی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی خطرہ ہی نہ ہو تو اس سے آپ کوئی احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی مثال میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، وہ رلا دینے والی مثال ہے۔ جب آپ کو وہ خنجر لگا، حکیم نے اس کے بعد طبیب نے بتا دیا کہ آپ کی زندگی اب نہیں ہے، تو اب آخری تیاریاں شروع کی۔ انہی میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ قبر کا بھی تھا۔ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کے پہلو میں میری بھی تدفین ہو، اور وہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میری جب میں فوت ہوں گی تو یہاں میری تدفین ہو۔ بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ میں نے رکھی ہوئی تو اپنے لیے تھی، لیکن ان کی میں خواہش کو قبولیت دوں گی اور وہ یہاں پہ بے شک مدفون ہو جائیں۔ اب ایک نئی فکر دامن کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے اور اس کے بعد بتا بھی دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا، انہیں بتایا کہ میں نے یہ میری خواہش ہے کہ وہاں پہ میری قبر ہو، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے تھے ان میں میرا نام بھی تو نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے انہیں یقین دلایا کہ آپ کا نام ان میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس پہ نظر رکھنا، اگر یہ میرے جنازے میں شریک ہو، نماز جنازہ میں شریک، تو پھر میری تدفین وہیں کر دینا، لیکن اگر یہ میری نماز جنازہ میں نظر نہ آئے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو ان کا اس معاملے میں خیال کی شدت کتنی تھی، اور ہم اس معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں۔